وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 69. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر ایذا دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارے رب، انہیں 2 گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 69. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے فبرأہ اللہ، تو اللہ
بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو انہوں نے کہا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک وہ باعزت تھے، باابرو تھے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور بنیادی مضمون ہے۔ سامعین کرام، یہ ایذا، رسول کو ایذا دینے کے مضمون اسی صورت میں پہلے بھی گزر چکے ہیں، اسی تناظر میں اس کا معنی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ابھی مضمون گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ یعنی یؤذون اللہ، اور یہ مضمون جو ہے سامعین کرام گزر چکا ہے۔ ما لکم وما لکم، یہ آیت نمبر ہے 53 نمبر آیت ہے۔ وما لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں یہ شایع نشان نہیں ہے کہ تم رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ تو ایذا رسانی کے مضامین جو ہیں وہ گزر بھی چکے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک واضح پیرائے میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اس کا میں نے مضمون بیان بھی کیا تھا، دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو ایذا کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، سادے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ رسول تو آیا ہے سامعین اکرام، ہمیں اس نے ایک منزل دکھائی ہے کہ اے انسان تمہاری منزل اللہ ہے، اور پھر اللہ کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے، داعین الی اللہ۔ اب جن لوگوں نے مضمون میں مختصر بیان کروں، تھوڑا سا توجہ رکھیں سامعین اکرام، کہ اللہ کے رسول کی جس طرف دعوت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ کا الاؤ روشن ہے، اس پہ پتنگے بے اختیار آ کے گر رہے ہیں، اور میں یعنی تمہاری مثال آگ کے ان پتنگوں کی سی ہے جو تم بے اختیار اس آگ کی طرف لپک رہے ہو، اور میں ایک ایک کو کمر سے پکڑ کے اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین اکرام، بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں آگ سے نجات دینے والی ہے، یہ بات انتہائی لازمی ہے، ضروری ہے، اور آپ رسول کا وہ مقام پہچانیں جو رسول کا حقیقی مقام ہے۔ حضور دیکھیں، انسان اندھیرے میں ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور بن کے آئے ہیں، یعنی ہمیں نور کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ بہرحال یہ اس میں تفریقے میں نہیں پڑتا کہ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں۔ بہرحال دیکھیں، نور کی طرف رہنمائی کرنے والے تو ہیں، خود بھی دیکھیں ہر انسان، یہ تو پھر تھوڑا سا تفصیل آ جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت بری طرح تفرقے بازی کا شکار ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ بھئی حضور نور ہیں کہ بشر ہیں۔ بھئی یہ کوئی کرنے کی بات ہے، یہ کوئی اختلافی بات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، ہر چیز اللہ کے نور سے بنی ہے۔ پہلا جو جلوہ تھا وہ کیا تھا؟ نور محمد کا تھا۔ حضور اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلا جو جلوہ ہوا
تو وہ جلوہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. پھر اس نور کا مزید پھر آگے ظہور ہوا ہے. جلوہ محمد پہلا جلوہ، اول ما خلق اللہ نور نبیکم، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، یا اول ما خلق اللہ نوری. تو بہرحال یہ اس میں اختلافی مسئلہ کوئی نہیں ہے سامعین کرام، اور اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اب دیکھیں بنیادی مضمون جو ہے وہ نبی کو تکلیف دینا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کو تکلیف کا مطلب کیا ہے. دیکھیں نبی کی جو ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دے کے نبی کو بھجوایا ہے. ایک دعوت دینے والے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی طرف. اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے ان کو ٹھکرا دے تو آپ مجھے سچی سچی بتائیں کہ ان کو خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی. اچھا پھر آپ نے ایمان بھی لے آئے، میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑا سا، آپ ایمان بھی لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول، سمعنا و اطعنا ہمارا کردار ہو جائے. وقالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یہ ہمارا یعنی جو رویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اللہ نے اس کی تاکید کی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کی ذات ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی کی اطاعت یہ فرض ہے، لازم ہے، حکم اللہ ہے. اور پھر بات یہ ہے، تھوڑا سا آپ سوچیں تو بات یہ ہے کہ نبی ہمیں دعوت کس طرف دے رہے ہیں، نبی کی اطاعت ہمیں کہاں پہنچا دے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. تو یہ بات خصوصی طور پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ نبی کی اطاعت میں ہے. اگر ہم نبی کی اطاعت کریں گے نبی ہم سے خوش بھی ہوں گے، یعنی ان کی ذات ہم سے خوش ہوگی. اور یعنی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ نہیں پیش کیے جاتے، حدیث ہے. تو جب امت کے اعمال ان کو پیش کیے جائیں گے کہ امت اللہ کے راستے پر چل پڑی ہے تو ان کو خوشی ہوگی، یقیناً تکلیف تو نہیں ہوگی. لیکن جب ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے سامعین کرام، اور دنیا داری میں مصروف ہو گئے، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب بن گئی ہے. اور یہ اعمال جو دنیا داری کے اعمال ہیں یا خواہشات نفس والے اعمال ہیں، یہ جب ان کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ راحت ہوگی؟ ظاہر ہے تکلیف ہوگی. تو سامعین اکرام یہ بہت اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہ کرو اے ایمان والو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا انجام کیا ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا یعنی جب بھی آپ نبی کی اطاعت کرتے ہیں آپ کامیابی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. لیکن جب یہود نے یعنی نبی کی نافرمانی شروع کر دی، دین سے انحراف شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب کے کوڑے برسائے گئے ان پہ کہ نہیں؟ تتر بتر ہو گئے، قبلہ جو ہے ان کا منہدم کر دیا گیا تاریخ میں 2 مرتبہ. اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے
یہ لکھ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ جو ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ بہرحال وہ مضمون اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نبی کو، اپنے نبی کو یعنی یہ اہل کتاب نے تکلیف دی ہے، اور آپ دیکھ لیں اس کا کھلا مظہر جو ہے، کلما جاءکم رسول من انفس، یعنی وہ کہا ہے فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، اور اس طرح یعنی اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے صحابہ کرام۔ پھر آپ دیکھیں جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہ یہود کے لیے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، تو کس طریقے سے ان پہ تہمتیں، الزام تراشیاں کی ہیں، بہتان لگائے ہیں، مریم علیہ السلام پہ کس طریقے سے الزامات لگائے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو آج بھی وہ نہیں مانتے یہودی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بڑی تکلیفیں ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے سامعین کرام، یعنی اس مضمون میں ہم یہ دیکھیں گے، دیکھیں آیات قرآنی جب بھی ہم پڑھیں یا آپ پڑھیں تو اس کا وہ ایک آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنی شکل دیکھنی۔ آج ہم یہ اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں گے حکم کیا ہے کہ رسول اپنے رسول کو ایذا نہ دو، لیکن آج دیکھیں ہماری جو من حیث القوم ایک رویہ ہے اپنے رسول سے، نبی کی پہچان نہیں ہے، نبی کی دعوت کو ہم لوگ قبول کرنے سے انکاری ہیں عملاً۔ نبی کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، لیکن ہم نبی کی دعوت کو من حیث القوم یا افراد ہم قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں تو یہی دنیا عزیز ہے، محبوب ہے، اسی کی طرف ہم، یعنی لگتا یوں ہے کہ ہم اپنا قبلہ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ یعنی ایک ایسی بات ہے جو مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ جو ہے، منزل جو ہے اللہ ہے، پھر اس کا راستہ جو ہے جو ہمیں رسول نے دکھایا ہے، یا جو ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے سامنے کرام، تو اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا اتباع کریں گے تو پھر ان کو راحت ہوگی، ورنہ تکلیف ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس بالکل یعنی اس آیت میں یہ مضمون ہے اور یہ سبق ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ سنوار دے گا تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ مراد کو پہنچا، بڑی مراد کو، یعنی کامیابی، اسے بڑی کامیابی مل گئی۔ سامعین کرام، یہ جو کامیابیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نصاب سے باہر ہے۔ ہمارے نظر میں کامیابی جو ہے وہ تو دنیا کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے باطن کی فکر کر رہا ہے، کیونکہ ہم یعنی ہماری حقیقت تو باطن ہے سامنے کرام، ظاہر تو ہماری حقیقت کبھی نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ یعنی یہ دیکھیں سورت اختتام پہ ہے، آپ کو میں بات بتاؤں، اور یعنی آخری سورت کے آخری مضامین ہے، اور تقریباً سورت کا خلاصہ ہے، اور سورت میں جو ہے وہ یہی ہے، یعنی نبی کی اطاعت، بلا چون و چرا اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بنیادی نقطے ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک تو نبی کو تکلیف نہ دو، نبی کو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تو بہرحال وہ مضمون گزر گیا۔
اب یہ ایک مضمون آ رہا ہے سامنے کرام، ابھی جو ہم نے آیت پڑھ کر ترجمہ پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والوں کو تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ایک ایسے کام کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اگر انسان اختیار کر لے تو اس کے اعمال درست ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، سچی بات اور سیدھی بات، یعنی لگی لپٹی ایسی باتیں مت کہا کرو، نہ اس سے جو ہے۔ اب دیکھیں قولوا قولا سدیدا کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی بات، اور اس کا تعلق تقوی الہی سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا تقوی، یعنی متقی شخص جو ہے وہ کھری بات کہے گا، سیدھی سادھی بات کہے گا۔ تو بات یہ ہے اصل میں جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ فَإِنَّ التَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ تقوی ہے سامنے کرام۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ پھر دیکھیں منافق جو ہے وہ اس کی باتیں اور اس کے اعمال میں فرق ہوتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی جو انسان دوغلا ہے، دوغلی پالیسیوں پہ چلتا ہے، تو اس کے اعمال اور باتوں میں فرق ہوگا، تو وہ تو یعنی جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان، یعنی وہ اس کی زبان پہ نہیں ہوگا، یا اس کے اعمال میں وہ چیز نہیں ہوگی جو یعنی ہونی چاہیے۔ تو یہ منافقانہ روش ہے۔ مسلمان کی تو ایک بات ہوتی ہے، مسلمان کی ایک منزل ہے، تمام مسلمانوں کی ایک منزل ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کے طرف مائل ہو جاؤ اور توبہ کرو، اللہ کی طرف توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کرو۔ تو پھر یہ ہے، یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے سامنے کرام۔ ہمارا اس آیت کے آئینے میں اگر ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پہ جو باتیں ہیں تو وہ ہمارے اعمال میں نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، عمل سے ہم یہ بتا رہے ہیں اپنے کہ نہیں، ہمارا تو الہ حقیقت میں نفس ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو ہم عام طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے، یہ ہماری زبان پہ ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم اپنے اعمال سے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا النفس، نفس کے، میرے نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی میں نے، وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، میں اپنے نفس کی بات مانوں گا۔ دین کو ہم نے آج اپنی خواہشات نفس کے تابع کر دیا ہے، یہ بات جو ہے غلط ہے سامنے کرام۔ جو بات زبان پہ ہے وہ آپ کے عمل میں بھی ہونی چاہیے اور وہ آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ قولوا، سیدھی بات کہو۔ اگر تم نے اسلام، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا تو اللہ کی بندگی کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، یا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ موت قبول ہے لیکن اور اعمال حضور کا اتباع قبول نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، یعنی اس کا اتباع، حضور کا اتباع جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، وہ ہمارے زندگی کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، کیا شوہر حضرات، کیا بیوی حضرات۔ یہ شوہر اور بیوی کا جو میں تذکرہ کرتا ہوں یہ اس لیے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ بیوی اپنے مرضی کے مطابق شوہر سے سلوک کرے گی، اللہ کی رضا، رسول کی تقلید میں کوئی بات وہ نہیں کرے گی۔ یعنی یہ دیکھیں، ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ یعنی گڑبڑ ہے، اور ساری زندگی خواہشات نفس پہ مشتمل ہے۔ یہ جو میں گھر کی بات کرتا ہوں تو یہ اس لیے کرتا ہوں، یہ مثال کے طور پہ کرتا ہوں۔
یعنی اپنی زندگی سے ایک میں مثال لے لیتا ہوں جو ہماری زندگی ہے. ظاہر ہے سب لوگ شادیاں کرتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ بیویاں بن جاتی ہیں، وہ لڑکے جو ہیں وہ شوہر حضرات بن جاتے ہیں. اب کیا شوہر اور کیا بیویاں یہ سب اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں. اور ایک بات یہاں نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں عملی زندگی کا طریقہ بتاتا ہے. یعنی یہ دین ہے کیا چیز، یہ دین اسلام ہے کیا چیز، یہ ایک طرز زندگی ہے. اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا یا نماز روزہ حج زکوٰۃ کر دیا چلیں، وہ بھی کوئی یعنی اس کی کوئی اچھی تصویر ہم نہیں پیش کرتے، لیکن نہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں، 5 بنا ہیں، بنیاد ہیں. اس پہ آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد شروع کرنی ہے. اور دین ہمیں عملی زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. سامنے کا آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے ہمیں عملی طور پہ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے کہ وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو ان اخلاق کی طرف تو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن بس ہم زندگی مطلب عام بیوی جو ہے شوہر سے لڑ کے منہ بسور کے قرآن پاک اٹھا لیتی ہے، اس کی تلاوت شروع کر دیتی ہے. یا شوہر شریف جو ہیں وہ بیوی کو لات مار کے اور اس سے بدسلوکی کر کے نوافل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا فرض نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. یہ دین نہیں ہے سامنے کرام، یہ دین نہیں ہے. بہرحال ہمارا وقت اختتام پذیر ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں یعنی ہم نے پڑھا ہے 69، ایک ہی آیت پڑھی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو تکلیف دی، ستایا. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک باآبرو تھے، معزز تھے، باآبرو تھے، محترم تھے. بہرحال اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. O you who believe, do not be like those who abused Moses, but God cleared him of what they said. He was distinguished with God. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.